کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ اذان ترجیح کی ہے، یعنی وہ اذان جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 4 دفعہ کہے جاتے ہیں۔ اقامت سنگل پڑھنی چاہیے یا دوہری؟ سنت تو یہی ہے کہ آپ نے اقامت سنگل پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ اذان ترجیح کی ہے، یعنی وہ اذان جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 4 دفعہ کہے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ کہا، پھر آپ واپس آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ یہ کبھی کبھار ہمارے اہل حدیث حضرات دیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کی جب اقامت کہی جائے گی تو وہ ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی دیتے ہیں، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ عموماً چونکہ ہماری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہوتا ہے، تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے اگینسٹ جو اقامت ہے اس میں 1 دفعہ کہا جائے گا۔ قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ کہا جائے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نبی ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ ضعیف روایتیں ملتی ہیں، لیکن کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ پیغمبر ہیں۔ ایک راہب کا واقعہ ملتا ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اس کے صحت میں بھی کلام ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ خود بھی ایسے ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام کو بچپن میں خود پتہ چل گیا یا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ ادروائز ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری ہو جاتے۔ وہ پیغمبر جن کو مشرکین عرب نے جوانی کے عالم میں مکہ شریف رہنے نہیں دیا، تو انہوں نے تو آپ کو بچپن ہی میں شہید کروا دینا تھا۔ تو ایسی کوئی چیز اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب بعثت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام کو کچھ ایسے خواب نظر آتے تھے کہ صبح کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تو وہی واقعہ ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے۔ جب تک پہلی وہی غار حرا میں نازل نہیں ہوئی اس وقت تک ڈیفینیٹلی کسی کو آپ علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کے پیغمبر ہونے کی، کہ اے محبوب علیہ السلام تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی، میں کوئی شاعر نہیں تھا، نہ کسی شاعر کے پاس بیٹھتا تھا، اس کے باوجود ایک ایسا کلام لے کر آیا ہوں کہ جس کی فصاحت کے سامنے سارے کے سارے شعراء جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ سے پیغمبر ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو یہ بتا دیا گیا تھا اشارتاً کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی دعوت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو آپ علیہ السلام ہمیشہ سے پیغمبر ہیں، نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 40 سال تک نبی علیہ السلام نے وقت اس حال میں گزارا کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو آپ کے لیے تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ آپ پیغمبر بھی ہیں اور آپ کو بعثت کی اجازت بھی نہیں مل رہی، آپ علیہ السلام اپنے سامنے اتنا غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے۔ یہ پیغمبر کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ لہٰذا آپ کی بعثت وہی 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جو بخاری مسلم میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے
کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کی اچانک طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو گئی. آپ ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، لیکن آپ پھر غار ہرا میں جانا شروع ہو گئے اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دے دیتی تھی اور وہیں پر پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی. رہا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بچپن میں کسی نبی کو مبعوث کر سکتا ہے یا نہیں، تو یقیناً کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں ہی نہ صرف مبعوث کیا بلکہ آپ کی زبان پہ یہ چیز جاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کروں. مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پیغمبر ماں کی گود میں بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً پیغمبروں کے کیس میں یہی ہے کہ میچور عمر میں جا کے ان کی بعثت والا معاملہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آلموسٹ 40 سال کی عمر میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی 40 سال کی عمر میں. بچے کی پیدائش کے بعد ماں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا باقی اذکار پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی نہیں، پڑھنے چاہیے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے اس کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے. سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں تھی. یعنی جب آپ جنبی ہوتے تھے اس وقت قرآن نہیں پڑھتے تھے، ورنہ آپ ہر حالت میں قرآن زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. رہے اذکار تو ان کے لیے تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے. صبح شام کے اذکار آپ نے کرنے ہیں، اگرچہ اس میں بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، جس طرح سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن آپ وہ اس وقت اذکار کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں آئی اور بخاری مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی. تو دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو احادیث میں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، البتہ قرآن والا جو معاملہ ہے وہ آپ نے تلاوت نہیں کرنا. کیا لڑکی کو رشتے کے سلسلے میں اپنا چہرہ مرد کو دکھانے کی اجازت ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب باقی ساری چیزیں یعنی اسٹیبلش ہو جائیں. عموماً لوگ صرف چہرے ہی دیکھتے رہتے ہیں، رشتہ فائنل نہیں کرتے. چہرہ دکھانے کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں جب باقی ساری چیزیں کنفرم ہو جائیں کہ ہاں جی ان کو آپ کی تعلیم بھی پسند آ گئی، اب مسئلہ صرف چہرے کی حد تک پھنسا ہوا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. ادروائز باقی ساری چیزیں پہلے کنفرم ہونی چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ مسئلہ کچھ اور ہو اور اینڈ پہ چہرے بھی دیکھتے چلے جائیں اور پھر انکار کرنا شروع کر دیں، تو یہ تماشا نہ لگائیں. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سجدوں کے درمیان دعا بھول جائے یا تکبیر بھول جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ تکبیر اگر تو پہلی نہیں آپ نے ادا کی تو نماز تو سٹارٹ نہیں ہوئی. بیچ میں جو تکبیرات اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ بھی سنت ہے، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. سجدہ سہو کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں نے وہ ساری غلطیاں بتائی ہیں جن کے اگینسٹ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ جن میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی. مثلاً اگر کوئی شخص رکعت کم پڑھ دے یا 2 کی بجائے 1 سجدہ کرے تو اب سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی جب تک آپ وہ سجدے پورے نہیں کرتے، یا وہ رکعت آپ ایکسٹرا پڑھ نہیں لیتے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی. حضرت عمر کے عہد میں یا ساریۃ الجبل واقع کرامت کو ظاہر کرتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کی 2 اسناد آئی ہیں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، ایک منقطع ہے اور دوسرے میں محمد بن اجلان راوی جو ہیں وہ مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے. کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لیا کرتے تھے. تو آپ نے خاموش نہیں کھڑے ہونا، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے رہنا ہے، ظہر عصر میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی اگر آپ کو ٹائم مل جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا ظہر و عصر کا پہلی 2 رکعتوں کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا اور آخری 2 رکعات کا جو قیام ہے وہ 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تو 7 آیات ہیں. 15 آیات کا اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو اگر آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ دیکھیں تو وہ 15 آیات ہیں، اور اگر اس کو ساتھ ملا بھی لیں تب بھی 8 آیات تو بنتی ہیں. نبی علیہ السلام تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. لیکن اس کی بھی اجازت ہے بخاری مسلم میں
کہ آپ چاہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہ ملائیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے، نبی علیہ السلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ کیا لڑکیاں پولیس کی نوکری کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے پولیس میں لڑکیوں کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ جو عورتیں خلاف قانون کام کرتی ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے فیمیل پولیس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے گھروں میں، تو اس وقت گھروں میں عورتیں موجود ہوتی ہیں، تو 7 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس اعتبار سے تو ظاہر ہے اس کی گنجائش بنتی ہے اور ضرورت بھی اس کی موجود ہے۔